نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر و احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج جمعہ کی بابرکت روز مسجد میں اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کی توفیق ملی اور اس کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا کی گئی۔ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کرتے ہیں، مولا ہمیں اس توفیق پر ثابت قدمی عطا فرما۔ آج قرآن مجید کی سورۃ الضحیٰ ہمارے سامنے ہے اور یہ ہمارا موضوع ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الضحیٰ جو ہے وہ یہ 93 نمبر پر ہے اور یہ ایک سورت ہے جو اول سے لے کر آخری پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک شان رسالت مآب میں ہے، یعنی کہ اس کی پہلی واو سے لے کر آخری لفظ سا تک فحدث تک سارا عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ کا مضمون ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا کلام نازل ہوتا تھا، قرآن مجید جس کو وحی کہتے ہیں ہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی حکمت تھی کہ کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رکا۔ اس کے اوپر علماء کے مابین روایات مختلف ہیں کہ کتنی دیر رکا۔ چلیں اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے کہ کتنی دیر رکا، بہرکیف وحی کا سلسلہ رکا تو یہودیوں نے اس موقع کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ اعتراض شروع کر دیے۔ کافروں نے اعتراض شروع کر دیے اور کہا کہ لگتا ہے کہ جس خدا کی ترغیب دلا رہے تھے اسی خدا نے چھوڑ دیا ہے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو ان کے جواب کے اندر قرآن مجید میں یہ ساری سورت نازل کی گئی ہے۔ ان کے جواب میں یہ ساری سورت نازل کی گئی۔ وہ جو کہتے تھے کہ اللہ نے چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کا دعویٰ تھا کہ اللہ نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت پوری سورت نازل فرما کر کیا پیارے حبیب ہم نے آپ کو اپنی قربتوں کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ، کمال کے ساتھ، عزت و شرف کے ساتھ
اے حبیب مکرم کتنا جوڑا ہے وہ سارا بیان اس سورت کے اندر آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ چھوڑ دیا، اللہ نے ساری جوڑنے کی بات آگے فرما دی اور بیان شروع کیا، دو قسموں سے بیان شروع کیا۔ قسم دو طریقے سے ہوتی ہے، یا تو کسی پر اعتماد قائم کرنے کے لیے یا کسی کے شرف اور عزت کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس سورت کے شروع کے اندر ایک قسم ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ والضحیٰ، چڑھتے دن کے وقت کی قسم، یعنی چاشت کے وقت کی قسم۔ اب اس کو جوڑوں گا پھر آگے جا کر، یعنی کہ چاشت کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب سورج تھوڑا سا نکل کر ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی سے پورے عالم کو منور کر دے، یعنی کہ وہ روشنی سورج کی ہوتی ہے پر چبھتی بھی نہیں، ٹھنڈی بھی ہوتی ہے اور اس سے سارا عالم روشن ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں چاشت کا، اس کو چاشت کا وقت کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اگر آپ دوپہر کے وقت سورج کی طرف دیکھیں تو تپش اتنی زیادہ ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، اس وقت سورج ٹھنڈی ٹھنڈی کرنوں کے ساتھ عالم کو منور کرتا ہے، تو اس وقت کو کہتے ہیں چاشت کے وقت کی قسم۔ اس میں تین چار چیزیں غور میں رکھیے گا، سورج ہے اور اس کی روشنی بھی ٹھنڈی ہے اور اس سے سارا جہان روشن بھی ہے، اس وقت کو کہا کہ یہ ہے چاشت کا وقت۔ اللہ نے فرمایا کہ والضحیٰ، اس چاشت کے وقت کی قسم کہ جب سورج نکلتا ہے اس کی دھوپ بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی ہے اور اس سے عالم بھی منور ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس وقت کی قسم۔ پھر آگے فرمایا واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ ڈھانپ دے، یعنی رات کے اس وقت کی قسم جب وہ فل گہری کالی سیاہ ہو جائے، تو فرمایا کہ رات کے اس پہر کی قسم۔ اب میں اس پر بحث بہت ہے، گفتگو بڑی ہے، محبت بڑی۔ علماء نے یہاں، بعض علماء اس طرف گئے، انہوں نے کہا رات کے وقت کی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ جب رات کالی سیاہ ہو جائے، جب ڈھانپ دے، ذرا بر بھی سفیدی نظر نہ آئے، سیاہ کالی رات ہو جائے، اس وقت کی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ انہوں نے کہا اس وقت کی قسم ارشاد فرمانے کی کئی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں چلو ایک یہ لے لو کہ اللہ کے نیک بندے راتوں میں اٹھتے ہیں نا، عبادت گزاری کرنے والے، تہجد پڑھنے والے راتوں کو اٹھتے ہیں، اور وہ سیاہ کالی رات، جب اندھیرا پچھلا وقت رات کا آ جاتا ہے، رات کالی سیاہ اور ڈھانپ دیتی ہے، پورے عالم کو سیاہ کر دیتی ہے، اس وقت چونکہ اللہ کے بندے اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کر سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے قسم، رات کی کالک کی قسم کی۔ انہوں نے کہا اس سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حدیث پاک میں آیا، فرمایا کہ ہر رات پچھلے پہر اللہ کی رحمت پہلے آسمان پر اپنی شان کے لائق نزول اجلال فرما کر اپنے بندے کو پکارتی ہے، بندے مانگ تجھے دوں۔ یہ بھی وجہ ہے کہ واللیل اذا سجا، رات کے بریکٹ میں اس وقت کی قسم کہ جب وہ عالم کو سیاہ کالے رنگ سے ڈھانپ دے۔ اچھا، بعض علماء اس طرف بھی چلے گئے، کیونکہ جنہوں نے جتنے معنی کیے یہ سب حق ہیں، کوئی ایک معنی مراد نہیں لے سکتا کیونکہ یہ سب معنی حق ہیں۔ کچھ اس طرف چلے گئے، انہوں نے کہا اس لیے کہ پیارے حبیب رات کے وقت میں اللہ کی عبادت میں کھڑے رہتے تھے نا، انہی پیارے حبیب کو فرمایا تھا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کے نماز پڑھنے والے حبیب، رات کو کم جاگا کریں، کچھ کم کر لیں، کچھ زیادہ ہیں، ساری رات جاگنے سے اللہ نے منع کر دیا، مفہوم منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو چونکہ حبیب راتوں رات جاگتے تھے، تو چونکہ یہاں نسبت حبیب کی طرف ہے قسم کی، اس لیے کالک کی قسم حضور کی طرف بھی کہ رات کو نماز پڑھتے تھے، فرمایا اس لیے کالی سیاہ رات کی قسم ہے۔ دو قسمیں، والضحیٰ
جب سورج نکلے اور ٹھنڈی ٹھنڈی روشنائی سے عالم روشن کر دے، فرمایا اس وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات جب ڈھانپ دے کالک سے، رات کی قسم۔ اور پھر آگے جواب دے دیا، فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اللہ فرماتا ہے اے حبیب تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناپسند کیا ہے۔ ان ظالموں کو کیا پتا کہ آپ کا آپ کے رب کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ حبیب آپ کا آپ کے رب کے ساتھ ایسا تعلق ہے، عین نماز کے اندر اگر آپ دل سے یہ اظہار کر رہے ہو کہ مولا کعبہ یہ نہیں یہ ہونا چاہیے، تو آپ کا آپ کے رب کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ عین نماز کے اندر ہی حکم آتا ہے کہ پیارے حبیب جو آپ کی رضا ہے اسی طرف کعبہ ہے۔ ان ظالموں کو کیا پتا جو کہتے ہیں کہ اللہ نے چھوڑ دیا۔ نہیں پیارے، آپ کا آپ کے خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے ان ظالموں کو کیا پتا۔ اللہ اپنے حبیب سے کتنا پیار فرماتا ہے، ان کو محبت کے اس تعلق کا بولیے کیا پتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ پسند کیا ہے، نہ ناپسند فرمایا۔ اچھا یہاں پر ایک بات سنیں، اللہ تعالیٰ یوں بھی فرما سکتا تھا۔ یہ جو دو قسمیں ہیں اس کا ایک معنی علماء نے لیا ہے، ایک معنی عشاقان نے بھی لیا ہے، وہ بھی تفسیر کی کتابوں میں ہے، اور اس کا ایک معنی پھر صوفیہ نے بھی مراد لیا، وہ بھی کتابوں میں ہے۔ جو علماء محققین نے معنی لیا وہ میں نے بیان کر دیا، علماء محققین نے جو معنی مراد لیا وہ میں نے بیان کر دیا کہ چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی بولیے تاریکی کی قسم، یہ محققین کا معنی ہے۔ اب عشاقان کا معنی کیا ہے؟ علماء عشاقان کہتے ہیں والضحیٰ، یہ اشارہ ہے مصطفیٰ کے چہرے کی طرف۔ والضحیٰ کا معنی ہے حبیب آپ کے چہرہ اقدس کی قسم، واللیل اذا سجا، اور آپ کی سیاہ کالی زلف عنبری کی قسم۔ کوئی بندہ کہے کہ نہیں نہیں یہ عشاقان یہ خود ہی مراد لے لیا، اس کو امام رازی نے لکھا ہے، اس کو امام رازی نے لکھا ہے، امام زرقانی نے اس معنی کو لکھا ہے، اور اس کو امام ملا علی قاری نے اور کئی علماء نے اس معنی کو درج کیا ہے۔ ایسا کوئی نہ کہے کہ کسی کا عشق ہے اور وہ کتابوں سے باہر ہے، نہ دیکھیں نا کتابیں لکھنے والے بھی عشق کرتے تھے نا، بولیے جو کتابیں لکھ رہے ہیں وہ جہاں محقق ہیں وہاں عاشق بھی ہیں، جہاں انہوں نے تحقیق علم معنی کی کرنی ہے وہاں دل کے تخیلات بھی لکھنے ہیں، دل کے تخیلات بھی دلیل کے تابع ہیں، اور معنی بھی قرائن کے تابع ہیں۔ ایسا کوئی بات نہیں کہ عشق جو ہے وہ نقل سے دور ہے، نہیں، انہوں نے یہ بھی کہا والضحیٰ، اے حبیب آپ کے چہرہ اقدس کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ کالی زلف عنبری کی قسم۔ یہ دو معنی ہو گئے۔ اب اس کا تیسرا معنی صوفیہ کا معنی۔ صوفیہ کا جو معنی ہوتا ہے ہمیشہ وہ جوڑنے کی طرف بڑھاتا ہے۔ صوفیہ کے دربار پہ درگاہ میں ان کی بارگاہ میں کوئی آ جائے تو وہ ان کو کبھی پھوڑتے نہیں ہیں، جوڑ دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، کوئی خدا سے کٹا ہو تو جوڑ دیا، کوئی دربار رسول سے کٹا ہو تو جوڑ دیا، کوئی ذکر سے کٹ گیا تو جوڑ دیا، کوئی عبادت سے کٹ گیا تو جوڑ دیا، کوئی اخلاق سے بہرا تھا تو اخلاق سے جوڑ دیا، کسی کا کردار کمزور تھا تو اس کو اچھے کردار سے بولیے جوڑ۔ یہ صوفیہ کا کام ہے۔ اب جہاں عشاقان نے بھی معنی کیا اور علماء معنی علماء محققین نے معنی کیا، محققین کا معنی یہ ہے کہ چاشت کے وقت کی قسم، علماء عشاقین نے کہا کہ نہیں چہرہ مصطفیٰ کی قسم، صوفیہ نے کہا کہ اس پہ لڑے نہیں، ہم اس کو جوڑ دیتے ہیں، دونوں معنی پرو دیتے ہیں، دونوں ہی معنی آپ۔ انہوں نے کہا والضحیٰ، اے حبیب جب سورج نکل کے ٹھنڈی ٹھنڈی کرنوں کے ساتھ عالم کو روشن کرے، آپ کے ایسے چہرہ اقدس کی قسم ہے۔ اب آپ دیکھیں چہرہ بھی آ گیا اور چاش کا بولیے
وقت بھی تمثیل دے دی اور کہا اے پیارے والضحا، اے پیارے جب سورج نکلے اور ٹھنڈی ٹھنڈی کرنوں کے ساتھ وہ عالم کو روشن کر دے، اے پیارے آپ کے ایسے چہرے اقدس کی قسم، اور واللیل اذا سجا، اور فرمایا کہ رات کی تاریکی جب چھا جائے اور رات کالی ہو جائے، اے پیارے آپ کی ایسی سیاہ کالی زلف عنبری کی قسم۔ اب مصطفیٰ کی زلفیں بھی آ گئی اور رات کی بولیے سیاہی بھی آ گئی، مصطفیٰ کا چہرہ بھی آ گیا اور والضحا کا معنی بھی آ گیا۔ تو اللہ نے قسمیں فرمائیں، والضحا اے حبیب آپ کے چہرے اقدس کی قسم، واللیل اذا سجا اور آپ کی سیاہ کالی زلف عنبری کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ ناپسند فرمایا ہے۔ اگر آپ کا رب آپ کو ناپسند فرماتا تو آپ کا ذکر قسم ارشاد فرما کے کرتا، ہائے ہائے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترک کر دیا ہوتا تو پیارے قسمیں ارشاد فرما کر اللہ آپ کا تذکرہ فرماتا۔ تو یہ جو دو قسمیں ہیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ یہاں پر سامعین کو بھی ایک بات بتاؤں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہونا قسم کی تو پھر کھانے کا لفظ نہیں بولتے۔ علماء بول بھی لیں تو علماء کی بات اور ہے، عامت الناس نہیں بولا کرتے۔ جب کہتے ہیں نا کہ اللہ قسم کھاتا ہے، اس جملے سے بہتر ہے کہ اللہ قسم فرماتا ہے یا اللہ قسم ارشاد فرماتا ہے، یہ دو جملے عوام الناس کے لیے۔ علماء کبھی کبھی کھانے کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں چونکہ وہ معنی اور قرائن سے واقف ہوتے ہیں، عامت الناس نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے عامت الناس جب قسم کی نسبت اللہ کی طرف کریں تو کیا کریں؟ اللہ قسم فرماتا ہے، اللہ قسم ارشاد فرماتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ ناپسند فرمایا ہے۔ پھر آگے اور فرمایا حبیب آپ کی تو شان یہ ہے، آپ کی تو عظمت یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اب بریکٹ کا آسان ترجمہ کہ اے پیارے اور آپ کی تو ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی قربتیں آپ کے ساتھ ہوں اور اگلی گھڑی میں ساتھ نہ ہوں؟ فرمایا کہ نہیں پیارے آپ کی شان یہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ گزرتے گزرتے ترقی درجات کی طرف جائے گی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ عظمت مصطفیٰ کو اور کسی وقت تنزلی کے شکار ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیارے آپ کی تو ہر آنے والی گھڑی پہلے سے، پہلی گھڑی میں آپ امت میں ہیں اور ہدایت عطا فرماتے ہیں، امت کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں، اور پھر اگلی گھڑی معاشر ہے، اور اگر وہ گناہ کر کے معاشر میں آئیں گے تو پیارے اس وقت کیا ہوگا؟ آپ کی شفاعت سے گناہگار اٹھا اٹھا کے دوزخ سے جنت میں ڈال دیں گے ہم۔ مصطفیٰ کی پہلی گھڑی دنیا ہے اور مصطفیٰ کی دوسری گھڑی معاشر ہے، تو پہلی گھڑی کے اندر بھی مصطفیٰ کی عظمت اوج ثریا پر ہے اور دوسری گھڑی کے اندر بھی مصطفیٰ کی عظمت اعلیٰ اوج ثریا پر ہے۔ پہلی گھڑی میں امتیوں کو نعمتیں بانٹ رہے ہیں، امتیوں کو کھلا رہے ہیں، امتیوں کو عطا کر رہے ہیں، اور اگلی گھڑی میں امتی گناہ کر کے آگے تو ان کی شفاعت کے لیے کھڑے ہیں۔ دیوانے عاشقان مصطفیٰ پہلی گھڑی میں حضور کی امت میں ہیں اور اگلی گھڑی قبر میں گئے تو حضور سامنے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیارے آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر۔ یہاں پر ایک بات کروں، پہلی گھڑی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے اندر موجود ہیں اور صحابہ جلوہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، اور دور دراز کہیں جنگ ہو رہی ہو تو آقا وہیں ملاحظہ فرما رہے ہیں اور صحابہ کے احوال سے واقف کار ہیں۔ جنگ ہو رہی ہے، کون لڑ رہا ہے، کیسے لڑ رہا ہے، کون شہید ہو گیا، اب تلوار کس کے ہاتھ میں، حدیث بخاری ہے یار۔
حدیث بخاری ہے، مسلم، اس کے اوپر پورا ایک درس بخاری میں نے ریکارڈ کروایا گیا ہے یوٹیوب چینل کے اوپر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام احوال سے بے خبر نہیں ہیں۔ تو اب اگلے پہلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت یہ ہے کہ صحابہ کی موجودگی میں دور دراز کوئی ہو تو احوال بتاتے ہیں۔ اگلی گھڑی قبر پاک ہے، تو پہلی گھڑی کے اندر آقا احوال امت سے واقف کار ہیں، حدیث بتاتی ہے۔ اگلی گھڑی میں واقف کار کیسے نہیں ہوں گے؟ قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے کہ ہر آنے والی گھڑی پہلے سے اگر پہلی گھڑی میں احوال امت کے اوپر مصطفیٰ مشاہدہ رکھتے ہیں تو اگلی گھڑی گنبد خضرا کی امت مصطفیٰ کے مشاہدے سے خارج نہیں ہو سکتی، ورنہ قرآن پاک کی آیت کی صریح آیت کا کیا معنی مراد لیں گے آپ کی ہر آنے والی گھڑی بہتر ہے۔ ہر آن مصطفیٰ کی عظمتوں میں اضافہ ہو رہا، ہر آن مصطفیٰ کی اللہ تعالیٰ کی قربتوں کی طرف اضافہ ہو رہا ہے۔ جب دیکھیں ہر آن حضور کی عظمت بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں آیا، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں آیا کہ آقا کی عظمت میں بولیے کمی آئی ہو، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں آیا۔ تو عظمت بڑھ رہی ہے کہ نہیں؟ بولیے بڑھ رہی ہے کہ نہیں؟ جب عظمت بڑھ رہی ہے تو اتنا پھر ذاکرین کا ذکر بھی بڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی عظمت کو کبھی بھی تنزلی کا شکار نہیں ہونے دیا۔ عظمت بڑھ رہی ہے، عظیمت کی طرف جا رہی ہے، عظمت بلندی کی طرف جا رہی ہے۔ اوج ثریا سے بالا تر کمال در کمال مصطفیٰ کی عظمت بلند ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اب جو ذاکرین ہیں مصطفیٰ کے، ان کا حق کیا ہے کہ پہلی گھڑی کے اندر ذکر تھا، اب اگلی گھڑی میں مصطفیٰ کی عظمت بڑھی تو ذکر بھی ذاکرین کا بڑھ جانا چاہیے۔ یعنی کہ اس لیے علماء فرماتے ہیں چونکہ ہر آن مصطفیٰ کی عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر آن مصطفیٰ کی عظمت میں اضافہ ہو رہا ہے، سو اس لیے کہا کہ جو بھی ذکر مصطفیٰ جتنا کرے وہ کم ہے، کیونکہ جب کوئی ذکر کرتا ہے عظمت بڑھ جاتی ہے تو ذکر کرنے والے کا ذکر کا ما حقہ مصطفیٰ کی شان تو بیان نہیں کر سکتا نا، اور شان ایسی ہے کہ ہر وقت عظمتوں کی طرف ہے۔ فرمایا کہ اے پیارے، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے گھڑی سے بہتر ہے، یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان۔ آگے پھر اللہ فرماتا ہے، یہ سارا کافروں کو جواب جا رہا ہے، سارا کافروں کو، وہ جو کہتے تھے کہ چھوڑ دیا ہے، لگتا ہے خدا نے چھوڑ دیا، اللہ فرماتے ہیں پیارے ان کو کیا پتا آپ کی عظمت کا۔ پھر فرمایا اے پیارے ہم نے تو آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا کہ بے شک قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ قرآن پاک کی آیت، آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور مصطفیٰ کب راضی ہوں گے؟ اب اس طرف آ جائیں، یہ تو اللہ نے وعدہ کر لیا نا پیارے ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، تب تک عطا کریں گے جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے۔ اب مصطفیٰ کب راضی ہوں گے؟ مصطفیٰ تب راضی ہوں گے جب سارے غلام جنت میں چلے جائیں گے، تب مصطفیٰ راضی ہوں۔ اور یہ حدیث ہے، آگے شفاعت کا موضوع آئے گا، میں اس کے اوپر یہ ساری حدیثیں عربی متن کے ساتھ قرات کر دوں گا آپ کو، تب تک مصطفیٰ راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ اتنا عطا فرمائے گا مصطفیٰ کو، معاشر کا دن ہوگا کہ اللہ کی عطا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کو دوزخ سے نکال کے جنت میں بھی ڈالیں گے۔ بہت سے غلام، بہت سے نسبتی مصطفیٰ کے ایسے ہوں گے کہ وہ صرف اس وجہ سے کہ مصطفیٰ کے ہیں بغیر حساب کتاب ہی جنت میں ڈال دیے جائیں گے، ان کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا۔ اور کچھ کو میرے مصطفیٰ میزان عمل پہ بچائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ وہ دوزخ میں ہی جا گریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دوزخ سے نکلوائیں گے اور جنت میں ڈال دیں گے۔ کہتے ہیں معاشر کا دن ہوگا، اس کے اوپر بخاری مسلم اٹھائیں،
کتابیں بھری پڑی ہیں حدیث شفاعت، سیاستہ کی ہر کتاب اٹھا کے دیکھیں، حدیث شفاعت پڑھ لیں۔ معاشر کا دن ہوگا، امت حضور انبیاء کے درباروں میں جائیں گی۔ کہاں جائیں گی؟ اور جا کر کہیں گی، اب بخاری کے لفظ اٹھا کے دیکھیں، وہ امتیں جا کر انبیاء کے درباروں میں جا کے کہیں گی کذالک استغاثوا بآدم۔ یہ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ میں لفظ میں دکھاؤں گا۔ کذالک استغاثوا، استشفاء کے لفظ نہیں۔ میری گفتگو سننے والے اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، حدیث شفاعت کے اندر بہت سارے لفظ ہیں کہ امتیں جا کر انبیاء کرام کی بارگاہ میں یہ کہیں گی کہ ہماری شفاعت کیجئے۔ پر بخاری شریف کے اندر یہ روایت کتاب الزکوٰۃ کے اندر موجود ہے کہ امتیں جا کر انبیاء کرام کی بارگاہ میں یہ لفظ کہیں گی کذالک استغاثوا، آج ہماری فریاد سنیں۔ کس دن یہ کہیں گی؟ بولیے، اب ذرا بات کر لینا تھوڑی۔ کس دن کہیں گی اور کس سے کہیں گی؟ اللہ تعالیٰ عز و جل کا جلوہ اپنی شان کے لائق ہوگا، اپنی شان کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے جلوائے شان جو اس کی شان الوہیت کی شان کے مطابق ہے، امتی اللہ تعالیٰ کے سامنے انبیاء کرام کو جا کر کہیں گے کذالک استغاثوا، آج ہماری فریاد سنیں۔ شرک تو نہیں ہو جائے گا یار کہیں؟ وہ کہاں گئی پارٹی؟ وہ شرک والی پارٹی کہاں گئی جو وسیلے کا ذہن رکھ کر، وسیلے کا عقیدہ رکھ کر اگر کوئی کہ المدد یا رسول اللہ، اور عقیدہ وہ یہ رکھتا ہے کہ یا رسول اللہ، اے مولا مصطفیٰ کے وسیلے سے مجھے عطا فرما، عقیدہ اس کا یہ ہے، تو تب بھی شرک کے فتوے داغ دیتے ہو۔ معاشر میں تو جا کر خود امت نہیں، امتیں ایک فرد نہیں، ساری امتیں انبیاء کرام کی بارگاہ میں جا کر دروازے کھٹکھٹائیں گی اور کہیں گی کذالک استغاثوا، آج ہماری فریاد سنیں۔ مجھے بتائیں اس دن شرک جو ہے، جو اگر دنیا میں شرک ہے تو معاشر والے دن شرک ایمان نہیں بن جائے گا، شرک شرک ہی رہے گا۔ آج اگر کوئی چیز شرک ہے تو وہ قیامت والے دن بولیے ایمان نہیں بن جائے گی، قیامت والے دن بھی شرک رہے گی۔ اور اگر انبیاء کرام سے مدد طلبی کرنا، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کے لیے اگر یہ شرک ہے تو پھر ساری امتوں کو مشرک قرار دینا ہوگا۔ اور اگر یہ شرک نہیں ہے تو معلوم مانو اس بات کو کہ انبیاء کرام کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ انبیاء کرام سے توسل کرنا، استغاثہ کرنا، استمداد کرنا، یہ معاشر کے دن کی سنت ہے۔ اور لفظ ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گی امتیں اور آ کر کہیں گی کذالک استغاثوا بآدم، اے آدم علیہ السلام ہمارے غوث بنیے۔ غوث کا معنی جو فریاد سنتا ہو۔ آج ہم فریادی ہیں، آپ کی بارگاہ میں فریاد لے کے آئے ہیں، ہماری فریاد سنیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے امتوں کے ذہن میں ڈالی جائے گی کہ انبیاء کرام کے دروازوں پہ جاؤ اور ان کو ہماری بارگاہ میں شفیع لاؤ، وہ تمہاری شفاعت کر۔ یہ باتیں اہل معاشر کے دلوں میں بولیے ڈالی جائیں گی۔ کون ڈالے گا؟ یہ سوال ہے، کون ڈالے گا؟ یہ بات کس نے ڈالی معاشر میں؟ امتوں کے ذہنوں میں یہ بات کس نے ڈالی کہ آدم علیہ السلام کے دربار میں جا کر اور سارے انبیاء کرام کے درباروں میں جا کر کہیں کذالک استغاثوا بآدم، اے آدم علیہ السلام ہمارا استغاثہ سنیے، فریاد سنیے، ہماری فریاد سنیں کہ ہماری شفاعت کریں۔ یہ بات کون ذہن میں ڈالے گا؟ اللہ ذہن میں ڈالے۔ اس وجہ سے امتوں کو خبر ہو جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں انبیاء کرام کا مقام اتنا اونچا ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اتنا اونچا ہے انبیاء کرام کا مقام کہ لفظوں میں بولیے بیان نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کے پاس امتیں آئیں گی، آ کر کہیں گی کذالک استغاثوا، ہماری فریاد سنیں۔ وہ پتہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ نہیں کہیں گے میں کر نہیں سکتا، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔
کیونکہ چکر کھلانا تھا نا، سارے انبیاء کرام کے دروازوں پر جا کر سب کو چکر کھلا کر دربار مصطفیٰ پہ لانا تھا، اور ان کو بتانا تھا کہ شفاعت اول کا دروازہ مصطفیٰ کھولیں گے، آقا شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اور شفاعت اول مصطفیٰ فرمائیں گے، اس کے بعد پھر شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ تو ہر نبی علیہ السلام کے پاس امتیں جا کر کہیں گی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گی کذالک استغاثوا بموسیٰ، حتیٰ کہ ہوتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گی اور آ کر کہیں گی کذالک استغاثوا بعیسیٰ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں یہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کیونکہ ان سے اگلا دروازہ غیر کہنے والا بولیے دروازہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دیتے اذهبوا الی غیری اور حضور علیہ السلام کا دروازہ بند کر دیا جاتا تو امتیں تو مر جاتی قیامت والے دن۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب امتوں نے آ کے شفاعت پوچھیں گی امتیں تو آپ کہیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ در رسول کے اوپر، آؤ تمہیں ایسا در بتاتا ہوں کہ جہاں پہ نہ نہیں ہے، کوئی خیراتی آ جائے تو خیرات ہی ملتی ہے، کبھی کسی نے نہ نہیں سنی۔ اللہ نے ایسی عظمت عطا فرمائی، اللہ نے ایسا اختیار عطا فرمایا، اللہ نے ایسے کمالات، ایسے فضائل، ایسے اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ نہ نہیں ہے، ساری امتیں در رسول پر حاضر ہوں اور آ کر کہیں گے کذالک استغاثوا بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری فریاد سنیں اے گنبد خضراء کے مکین۔ اب یہ بریکٹ کے ترجمے ہیں، کوئی یہ کہے کہ بخاری میں تو یہ لفظ نہیں ہے، کچھ محبت بھی ہوتی ہے اس کو بریکٹ میں بیان کر دیتے ہیں، کذالک استغاثوا بمحمد، آج ہماری فریاد سنیے اے وہ ذات جس کا کائنات میں سب سے زیادہ ذکر کیا گیا، مخلوق خدا میں سب سے زیادہ جن کا ذکر کیا گیا ہے، اے وہ ذات محمد مصطفیٰ، آج ہماری فریاد سنیے۔ اگر حضور فرما دیتے اذهبوا الی غیری، بولیے امتیں تو مر جاتی نا وہاں، آقا نے نہیں فرمایا، فرمایا انا لہا، میں تمہارے لیے ہی ہوں، انا لہا، میں تمہارے، انا لہا میں کر سکتا ہوں، انا لہا میں قادر ہوں، انا لہا میں صاحب اختیار ہوں، انا لہا میں دھتکارنے والا نہیں ہوں، انا لہا میرے دروازے سے خالی نہیں جاؤ گے تم، یہ سارے معنی حق ہیں، سارے معنی حق ہیں۔ امتوں کی فریاد سن کر میرے مصطفیٰ بارگاہ خدا میں ایک سجدہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی ابدیت کو بچھا دیں گے، اور اللہ یہ نہیں فرمائے گا، اللہ ایسا تذکرہ نہیں فرمائے گا جیسے آج کے ملا لوگ فرماتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے، مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، یہ بانسری، یہ دنیاوی بانسری ہے، ملاؤں کی بانسری، جن کو شان مصطفیٰ کی بھنک تک نہیں ہے، یا ان لوگوں کی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں عظمت مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا، ساری امتوں کے سامنے کھول دیا جائے گا، امتیں سامنے ہوں گی، مصطفیٰ کا سجدہ ہوگا، آقا اپنی شان ابدیت کے ساتھ اپنے مالک حقیقی عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ ریزی فرمائیں گے۔ اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا حبیب، اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا حبیب، اے حبیب اپنا سر اقدس تو اٹھائیں، سر اقدس تو اٹھائیں، طویل حدیث ہے، سر اقدس تو اٹھائیں، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کریں، آپ کی قبول، آپ کی رد ہونے والی نہیں ہے۔ یہ امتیں گناہگار ہیں، ان کے گناہ ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں، لیکن پیارے اب یہ آپ کو لے کے آ گئے ہیں، آپ کو نہ نہیں ہے، آپ کو نہ نہیں ہے، آپ شفاعت کریں قبول کی جائے گی، آپ مانگے آپ کو دیا جائے گا۔
ہر طرح کے گنہگار پیچھے ہوں گے کہ نہیں؟ بولیے ہمارے جیسے گنہگار سارے ہی ہوں گے وہاں پر، کیونکہ مصطفیٰ کے پیچھے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی ہو رہی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے یا ربی امتی امتی، اے مولا میری امت، اے مولا میری امت۔ پھر آگے حدیث طویل ہے، بہت سارے واقعات اس کے اندر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک خاص مقدار میں، مختلف حدیث کی کتابوں میں مختلف لفظوں کے ساتھ اس کو تعبیر کیا گیا۔ اللہ فرمائے گا اے پیارے، آپ اپنے غلاموں کو جو اس کیفیت کے ہیں، جن کا ایمان اس کیفیت کا ہے، ان کو دوزخ سے نکلوا لیں۔ اب حدیث کے لفظ ہیں، پڑھ کے غور سے پڑھے جا کر۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آقا سجدہ ریز ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ارفع راسک یا حبیب، اے حبیب اپنا سر انور اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی ارشاد فرما سکتا تھا کہ حبیب مکرم آقا کا سر اقدس سجدے میں ہی رہتا۔ اللہ فرما دیتا ہے پیارے آپ شفاعت کریں قبول کی جائے گی، آپ مانگے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ پر یہ کیوں فرمایا کہ سر اقدس اٹھائیں؟ بولیں یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے اٹھایا، اس میں کئی معنی ہیں، ایک معنی مراد لے لیں، وہ یہ ارفع راسک یا حبیب، اے حبیب اپنا سر اقدس اٹھائیں اور اپنے چہرے اقدس کی زیارت کروائیں، پھر جو مانگیں گے دیا جائے گا، جس کی شفاعت کریں گے قبول کی جائے گی۔ اور حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل حکم دے گا کہ اے حبیب آپ اپنے غلاموں کو نکال لیں۔ اللہ یوں بھی فرما سکتا تھا، حدیث اٹھا کے پڑھے، یوں بھی فرما سکتا تھا، وہ قادر مطلق ہیں، فرما دیتا اے فرشتوں مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو نکال دو، لیکن نہیں، حبیب آپ خود نکلوائیں۔ کیسے؟ اب ایک محبت کی بات ہے، کسی کو قبول کرنی تو کر لیں، کسی نے رد کرنی تو بھائی کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا آقا خود دوزخ میں ہاتھ ڈال کے غلاموں کو نکالیں گے؟ میں نے کہا اگر ایسا ہوتا تو دوزخ تو ٹھنڈی ہو جاتی ساری ہے۔ رحمت مصطفیٰ، آپ کا پورا سراپا رحمت مصطفیٰ رحمت ہے، اگر دوزخ میں مصطفیٰ ہاتھ ڈال دیں تو دوزخ تو ٹھنڈی ہو جائے گی، پھر غلام نکالے کیسے جائیں گے؟ ایک بات ذہن میں نکلے، دوزخ سے غلام حکم مصطفیٰ سے نکالے جائیں گے۔ حدیث کے لفظ ہے، نکالے کیسے جائیں گے؟ حکم مصطفیٰ کا ہوگا، حکم مصطفیٰ کا ہوگا، فرشتے دوزخ سے نکالیں گے غلاموں کو، اور پھر حکم مصطفیٰ سے غلاموں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کو سمجھ آ جائے نا، جو دوزخ سے نکلا ہے اور جنت میں ڈالا گیا ہے، جو جنت دوزخ سے نکلا ہے اور جنت میں ڈالا گیا، اس کو سمجھ آ جائے کہ مجھے حکم مصطفیٰ سے ہی دوزخ سے نکالا گیا ہے اور حکم مصطفیٰ سے ہی جنت میں ڈالا گیا ہے۔ قیامت والے دن شان مصطفیٰ ہر انگ انگ کے اوپر کھل اٹھے گی۔ تو اس لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا کہ بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ اور اگلے لفظ ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے اے پیارے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی۔ اب اس یتیم سے مراد در یتیم، کیونکہ آقا کی ذات اقدس جیسی کامل اور اکمل ذات کوئی نہیں ہے، تو در یتیم اس کو کہتے ہیں جو الگ سا ہیرا ہو، ہیروں میں اس جیسا ہیرا نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ در یتیم۔ کیا بولتے ہیں؟ در یتیم۔ اور کائنات خلق میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے تمہیں در یتیم نہ پایا پھر جگہ دی اپنی قربتوں کی طرف۔ اور پھر وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ،
اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اے پیارے، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، مکہ کے اندر مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوتا رہا۔ آپ کے چچا ابو طالب فوت ہو گئے اور آپ کے ساتھ لمبی عرصہ گزارنے کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی فوت ہو گئے۔ ادھر سے مسلمانوں کو مکہ سے نکال کر باہر صحرا میں بٹھا دیا گیا۔ یہ تکلیفوں کی داستان تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی طرف گئے اور طائف میں دین حق کی بات کرنے گئے تو انہوں نے بٹے مارے، پتھر مارے مصطفیٰ کو۔ تو ہر طرف سے مصیبتیں اور الام اور تکلیفیں تھیں، پریشانیاں ہر طرف سے۔ میرے مصطفیٰ اللہ کی رضا کی خاطر اس کو برداشت کرتے ہیں۔ تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل مصطفیٰ کو معراج کا پیغام آتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، علماء فرماتے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اے پیارے، مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو آپ برداشت کرتے ہیں کس خاطر؟ اللہ کی رضا کی خاطر، اور ہر وقت ذکر خدا میں مصروف رہتے ہیں، ہر وقت عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں، ہر وقت محبت الہی میں گم رہتے ہیں۔ تو اس غموں کو بھلانے کے لیے، تاکہ اس کا بوجھ طبیعت مبارکہ سے اتر جائے، بغیر بتائے آقا رام فرما ہے، اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور آ کے پیغام دیتا ہے کہ اللہ نے آسمان فلک کو کراس کر کے عرش اولی پہ بلایا، عرش اولی پہ۔ تو کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور کہا اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ یہاں ترجمے کا اختلاف ہے بعض علماء کے ساتھ، ہم اس ترجمے سے سہمت نہیں، وہ ترجمہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس طرح کا ترجمہ بھی کیا جو نظر سے گزرا، وہ یہ کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور جب تمہیں گم راہ پایا، راہ سے دور پایا تو پھر راہ دی۔ یہ تراجم یا اس طرح کے تراجم یا اس کیٹیگری کے تراجم اہل سنت کے ترجمے نہیں ہیں۔ جب بھی کبھی ترجمہ خریدے تو ان چیزوں کو نوٹ کیا کریں۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ جب تمہیں راہ سے بہکا ہوا پایا، یہ ترجمہ بھی کیا کسی نے۔ یہ سارے ترجمے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک ترجمہ اعلیٰ حضرت نے بھی کیا، وہ بھی سنیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جب تمہیں راہ سے بہکا ہوا پایا، کسی نے کہا کہ گم راہ پایا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، دال کا معنی محبت کی خود رفتگی بھی ہے ظالموں۔ دال کا معنی بہکا ہوا ہر مقام پر نہیں ہوتا۔ یہ لفظ دال جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کی وارفتگی کے معنی میں بھی 13ویں سپارے میں استعمال ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ جب پتہ ہے دال کا معنی گمراہی کے معنی میں بھی آتا ہے، محبت کی خود رفتگی کے معنی میں بھی آتا ہے، تو مصطفیٰ کی ذات کے لیے ترجمہ کرتے تمہیں محبت کی خود رفتگی یاد کیوں نہیں آئی؟ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو معراج کی رات اپنا دیدار کروا دیا۔ یہ ہے معنی۔ جب آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا کہ تکلیفوں کا ماحول ہے، پریشانیوں کا ماحول ہے، مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہے، مسلمانوں کے اوپر ہر وقت ظلم و ستم ہے، طائف میں جاتے تو پتھر مارے جاتے ہیں، پر اے حبیب آپ ہمارے دین حق کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹتے، آپ ہماری عبادت سے پیچھے نہیں ہٹتے، آپ شکر گزاری سے پیچھے نہیں ہٹتے، آپ محبت الہی سے پیچھے نہیں ہٹتے، تو آپ کو اس طرح محبت الہی میں گم پایا تو بغیر بتائے فرشتہ بھیج کر راتوں رات معراج میں بلا لیا اور دیدار الہی سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔